بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد آدم سے رب تعالیٰ کا خطاب۔ انسان اس طرح صفوں میں کھڑے ہوں گے عرش الہی کے سامنے، پیغمبران کرام، شہداء کرام، صالحین اور مقربین ہوں گے۔ عرش کے دائیں طرف نیک لوگ جن کے کچھ گناہ بھی ملے جلے ہوں گے۔ عرش الہی کے بائیں طرف تمام مجرموں، کافروں، مشرکوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ تمام اولاد آدم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کھڑی ہوگی اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ مالک کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ سورہ یاسین میں تمام اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح خطاب کیا ہے: علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین فاعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ میں نے یہ کہہ نہ دیا تھا تم کو اے اولاد آدم کے نہ پوجنا شیطان کو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ راہ ہے سیدھی، اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، پھر کیا تم کو عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا بھی، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا جو اکیلا ہے زبردست۔ آج بدلہ ملے گا ہر ایک جی کو جتنا اس نے کمایا۔ آج بالکل ظلم نہیں، بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ کل امت تدعی الی کتابها الیوم تجزی کل نفس ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اور اب تم دیکھو گے ہر فرقہ کو کہ گرے ہوئے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے گا اپنے دفتر کی طرف۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک، ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے تھے۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور حکم ہوگا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ فرمایا ھذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین۔ سورۃ المرسلات۔ یہ ہے دن فیصلہ کیا، جمع کیا ہم نے تم کو اور تم سے پہلوں کو، اگر کچھ دو ہے تمہارا تو چلا لو مجھ پر، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا واحد مالک۔ کچھ باتیں ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں اور علم میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پوری طرح سمجھ لینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ انسان کی عقل اسے نہیں سمجھ سکتی، مگر ایسی صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، غصے بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانے پینے کی سے حاجت نہیں، اس کے بیوی بچہ نہیں، بیوی بچے کی ضرورت سے وہ پاک ہے، ازل سے ابد تک ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تمام انسانوں کا علم اس کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح دریا سے چند قطرے۔ وہ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، نسیان سے پاک ہے۔ انسانوں کو تمام زبانیں اسی نے سکھائی ہیں۔ وہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ جب بندے کوئی اچھا کام کریں تو وہ خوش ہو کر انہیں بعض اوقات دنیا میں بھی انعام دیتا ہے۔ اکثر اوقات بندے کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔
جب کسی بات سے خفا ہو تو کبھی کبھی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، مگر بندوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے کون سے عمل کے بدلے ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے پر ظلم کرے تو اسے برا لگتا ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے لیے وہ سزا ضرور مقرر کرتا ہے، بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتا ہے، کبھی صرف دنیا میں سزا دیتا ہے، کبھی صرف آخرت میں۔ وہ اپنے بندوں پر از خود ظلم نہیں کرتا، نہ ان پر ظلم کا ہونا اسے پسند ہے۔ وہ بے نیاز ہے، بندے اس کی عبادت کریں نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب بندے اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اگر بندے شرک کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ شرک سے بیزار ہوتا ہے، اور بری چیزوں میں سب سے بری مالک کی بیزاری ہے۔ اگر بندہ اپنے عمل اچھے رکھے، نیک کاموں کے لیے کوشش کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر یقین رکھتا ہو تو پھر اسے کسی ظلم کا ڈر نہیں، آخرت میں اس کے لیے امن امان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔